سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، اس وقت بات کریں گے پی ایچ اے کے حوالے سے۔ پی ایچ اے نے ایک بڑا اہم کام کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اربن فارسٹ کے حوالے سے لاہور میں 30 پوائنٹس پہ اس اربن فارسٹ کو اگانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت میں جو اربن فارسٹ کے حوالے سے پی ایچ اے کی یہ کارکردگی ہے، اس پر فل ٹائم نوٹس لیا جا رہا ہے اور اس کو اس کی نگہداشت کے لیے، پانی کے لیے اور اس کو اچھے طریقے سے اس جنگل کو بنانے کے لیے اربن فارسٹ کو باقاعدہ طور پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ 30 کون سے ایسے پوائنٹس ہیں لاہور میں جہاں پہ اس اربن فارسٹ کو کا آغاز کیا گیا ہے، کون سے پودے اس اربن فارسٹ میں رکھے گئے ہیں، اسپیشلی کتنی لینتھ کے پودے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اور ان کو ایک فارسٹ بننے میں کتنا ٹائم لگے گا، اس سے ماحولیاتی آلودگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور کس طرح ہم لاہور کی آلودگی کو کنٹرول کرنے میں یہ اربن فارسٹ جو ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کریں گے، یہ بھی دیکھیں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں ایک رپورٹ جو تیار کی ہے سلمان شاہ نے اور اس کے بعد اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ پی ایچ اے فضائی آلودگی کے خاتمے اور ماحول کی بہتری کے لیے متحرک ہے۔ پی ایچ اے لاہور میں اربن فارسٹ کی 30 سائٹس کو مکمل کرے گا۔ پی ایچ اے اس سال 10 لاکھ پودے لگائے گا۔ پی ایچ اے کی جانب سے اب تک 10 اربن فارسٹ مکمل کیے جا چکے ہیں۔ ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو نے اربن فارسٹ سائٹس کی روزانہ کی بنیاد پر نگہداشت اور پانی لگانے کے عمل کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اربن فارسٹ لگانے سے ماحول کو صاف کرنے میں مدد ملے گی اور فضائی آلودگی میں کمی کا باعث بنیں گے۔ پی ایچ اے شجرکاری کے ساتھ ساتھ شہریوں کو تفریح کی بھی بہترین سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو مختلف پارکس کا وزٹ کر کے صفائی ستھرائی، سیکیورٹی اور ہارٹی کلچر کا کاموں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو صاحب جو ہے وہ خود اس اربن فارسٹ کی نگرانی کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ پودوں کی نگہداشت کے حوالے سے جو بھی کارآمد چیزیں ہو سکتی ہیں اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور جیسے پولوشن کا شکار ہو چکا ہے، جیسے یہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ آلودہ ہو چکی ہے، اس کو مینٹین رکھنے میں اور اس کو بہتر بنانے میں اربن فارسٹ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پی ایچ اے نے جہاں پر پہلے آپ کو پتہ ہے کہ میاں واقعی جنگل کا آغاز کیا تھا، میاں واقعی کے حوالے سے ایک نام، یہ میاں واقعی جو ہے وہ جاپنیز ٹیکنیک ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ وہاں پر پودے لگائے گئے، وہ بھی موجود ہیں۔ یہ بھی ماحول کو جو ہے وہ خوبصورت بنانے اور اس میں جو پولوشن ہے، جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اس کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن یہ جو اربن فارسٹ کا کام ہے، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کو 30 پوائنٹ پہ لاہور میں لگایا گیا ہے۔ یہ 30 پوائنٹ کون کون سے ہیں، پودے کون سے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ اپڈیٹ لیتے ہیں اپنے رپورٹر سے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر سلمان شاہ۔ جی سلمان، بتائیے گا، یہ تو چلیں بڑی خوش آئند بات ہے کہ اتنی پولوشن والے شہر میں جو لاہور کبھی چرند پرند اور باغوں کا شہر جسے کہا جاتا تھا، وہ ابھی اس وقت جو ہے وہ بیچارہ ایسا شہر بن گیا ہے کہ پولوشن یہاں پر اس قدر ہو گئی ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ سائنس کا پرابلم ہے، یہاں پہ لوگوں کو اسکن ڈیزیزز ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈیولپ ہو چکا ہے۔ تو اس میں اربن فارسٹ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ ذرا اس پہ تفصیلات ہمیں بتا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیہہ، جس طرح ایک ٹیکنالوجی تھی میاں واقعی جنگل کی، اسی طرح یہ اربن فارسٹ ہے جی، لیکن تھوڑی اس میں مختلف ہے کچھ۔ ایک تو اس میں پی ایچ اے کے جو ہارٹی کلچر کا عملہ ہے، اس کے مطابق ایک تو 3 فٹ کا گڑھا کھودا جاتا ہے، اس میں پودے کو دبا دیا جاتا ہے، پھر جو ایک قدرتی طریقے سے جو کھاد بنتی ہے اس سے یہ پودا جو ہے گرو کرتا ہے اور درخت کی شکل لیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ نبیہہ بہت ضروری ہو چکا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے شہر کے اندر، بالخصوص میں اگر لاہور کی بات کروں، پاکستان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں تو فضائی آلودگی کے حوالے سے جو لاہور ہے وہ پہلے نمبر پر آ رہا تھا اور ابھی بھی اسٹل وہ پہلے نمبر پر موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ یہ دیکھیں کہ پولوشن اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ عام انسان کا یہاں پہ سانس لینا محال ہو چکا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ فضائی آلودگی، آبی آلودگی آپ دیکھ لیں، آپ فضا میں آپ دیکھیں بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو کہ فضا میں آلودگی کا باعث بن رہے ہیں، جس میں آپ کی گاڑیاں، آپ کی دھواں چھوڑتی ہوئی فیکٹریاں، کارخانے اور جو لوگ فصلوں کو جو باقیات ہوتی ہیں فصلوں کی، اس کو جب آگ لگا دیتے ہیں نبیہہ، تو
اس سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا اسی طرح جو آبی آلودگی ہے اگر اس کو دیکھا جائے نبیہہ تو اس میں جو آپ کے فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والا گندا پانی ہے جی. جو آپ کا ایک تیزاب جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے اور وہ جا کے مختلف جو چھوٹے چھوٹے ندی نالے اس میں وہ مل جاتا ہے اور اسی طرح وہ آبی جو حشرات ہیں آبی جو حیات ہیں تو اچھا اس میں جاندار والنٹری بھی لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اس میں اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر جو پودے لگائے جا رہے ہیں اربن فارسٹ کے حوالے سے وہاں پہ کافی تعداد میں خواتین بھی جو ہے وہ شامل ہیں. تو یہ ذرا ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ یہ کہاں سے خواتین ہیں, یہ اسٹوڈنٹس ہیں, کون ہیں اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے والنٹری اپنا جو ہے وہ کام یہاں پر کر رہے ہیں. نبیہہ دیکھیں یہ مختلف جو پرائیویٹ این جی اوز ہیں یہ ان کے کارکنان ہیں اور کچھ طلباء و طالبات ہیں جو یہاں پہ آ کے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ یہ نبیہہ دیکھیں کہ جو درخت لگانا وہ سنت ہے, بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی اور صدقہ جاریہ ہے. ایسے ہی ہے. آپ درخت لگا کے نہ صرف اپنے ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں, فضائی آلودگی میں خاتمے کا باعث بناتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی آنے والی نسلیں ہیں یہ ان کو بڑا بینیفٹ دیں گے. آپ نبیہہ کبھی آپ کا گزر ہوا ہو جو مین کنال روڈ سے تو اس روڈ پہ جو ٹمپریچر ہوتا ہے اور جو آپ کے لاہور کے دوسرے کمرشل ایریاز ہیں, انڈسٹریل ایریاز ہیں, وہاں پہ کوئی 5-7 سینٹی گریڈ کا فرق آپ کو واضح ہوگا. کیونکہ درخت جو ہوتے ہیں نبیہہ وہ آپ کے ماحول کو ایک تو خوبصورت بناتے ہیں اور جہاں درخت نے سارا سایہ کیا ہوتا ہے اس کو باقاعدہ طور پہ ٹھنڈی سڑک بھی کہا جاتا ہے. بالکل, اصل میں نا دیکھیں جو ہمارے آفس کے بالکل بیک سائڈ پہ ٹھنڈی سڑک لگتی ہے. جی بالکل, اور ٹھنڈی سڑک تو ان کو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو درخت ہیں وہاں پہ جب وہاں سے گزرتے تو آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. درخت جو ہے نبیہہ وہ اور بہت ساری چیزوں میں آپ کے جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ فضائی آلودگی کو بہتر بناتے ہیں, بلکہ نبیہہ جس ملک میں درخت زیادہ ہوتے ہیں جو سیلاب وغیرہ آتے ہیں تو یہ سیلاب کے جو اس کا ایک پریشر ہوتا ہے پانی کا اس کو بھی روکتے ہیں, تیز آندھی طوفانوں کو روکتے ہیں. پھر جو آپ کے درخت ہوتے ہیں یہ جنگلی حیات کا مسکن ہوتے ہیں, یہاں پہ پرند چرند درند وہاں پر یہ رہائش پذیر ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو پرندے ہوتے ہیں وہاں پہ گھونسلہ بناتے ہیں. ویسے جو پودے یہاں پہ لگ رہے ہیں وہاں پہ درند تو نہیں ہوں گے, چرند پرندی ہوں گے. جی اصل میں نبیہہ یہ پودے لگانے کا یہ جو پودے لگائے جا رہے ہیں جو جنگلات کی 30 سائٹس ہیں جن پہ یہ پودے لگائے جا رہے ہیں ان کا مقصد ہی جو فضائی آلودگی ہے اس کو کم کرنے میں مددگار پی ایچ اے ثابت ہو رہا ہے. اس دفعہ جو ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر بٹو کے مطابق تقریباً 10 لاکھ کے قریب جو پودے ہیں وہ آپ کے لاہور شہر میں لگائے جائیں گے. پی ایچ اے کا کام تو یہی ہے نا کہ آپ نے پودے لگانے ہیں, خوبصورت بنانا ہے شہر کو, اور آپ نے جو ہے وہ خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آلودگی کو کس حد تک کم کیا جا سکتا ہے, اس کے سائنٹیفک پروسیسز کیا کیا ہیں, اس پر ہم نے جو ہے وہ کام کرنا ہے. تو سائنٹیفکلی جو ہے وہ یہ پرووڈ ہے کہ ایک گرینری کا ہونا آپ کی لائف میں بہت ضروری ہے, نیچر کا ہونا, اور نیچر آپ کو جو ہے وہ پودے سے ملتی ہے, درخت سے ملتی ہے. سائے تلے اگر آپ کسی شدید گرمی ہے, دھوپ ہے, اور آپ کسی درخت کے سائے میں جو ہے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. یہ ٹھنڈک ہر جگہ ہونی چاہیے. پہلے آپ اگر کینال روڈ سے گزرتے تھے نا تو پوری سڑک کو جو ہے اب تو چوڑا کر دیا گیا نا, پہلے وہ اتنی چوڑی سڑک نہیں تھی کینال روڈ کی, اور درخت جو ہے وہ ڈھکے ہوئے تھے اور بڑا خوبصورت ایک ویو تھا. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے بڑا خوبصورت جو ہے وہ ویو تھا اور ہم وہاں سے گزرتے ہوئے بڑا خوبصورت محسوس کرتے تھے, کیونکہ بچپن سے لے کے اور اب تک وہی روڈ رہی ہے میری لائف کی کہ جس سے میں جو ہے وہ گزرتی رہی ہوں. تو وہ میں نے اس کو بڑے کلوز دیکھا ہے اس روڈ کو, اور اب جب اس کو دیکھتے ہیں تو اب وہ درخت بالکل الگ الگ سے جو ہے وہ سائٹس پر ہو گئے ہیں, سڑکیں کشادہ ہو گئی ہیں, لیکن زیادہ رش ہونا شروع ہو گیا ہے, ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی ہے. وہ جو ایک نظام ہوتا تھا, خوبصورتی ہوتی تھی, جو ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا گرمی میں, وہ سب ختم ہو گیا. عجیب سی سچویشن ہو گئی. تو اب مجھے لگتا ہے کہ اربن فارسٹ کو اگانے کے بعد, اس جنگل کو لگانے کے بعد شاید ہم ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے میں کچھ حد تک کامیاب ہو جائیں. کیونکہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ہاں جی بالکل آلودگی ختم ہو جائے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا, ایسے تو نہیں ہوتا. کچھ وقت لگتا ہے, ٹائم ٹیکنگ چیز ہے. ابھی تو ان پودوں کو بڑے ہونے میں, گرو کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. جتنی اچھی ان کی نگہداشت ہوگی, ان کو کھاد ملے گی, ان کو پانی ملے گا, اس حد سے ہی جو ہے وہ یہ. لیکن جہاں تک ہمارے پاس رپورٹ پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو پودے استعمال کیے جا رہے ہیں ان میں جو کھاد اور پانی استعمال کیا جا رہا ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کو جلدی پھلنے پھولنے میں مدد کرے گا, تاکہ بہت عرصہ جو ہے اس کا سٹے نہ کرنا پڑے اور جنگل کے لیے ویٹ نہ کرنا پڑے, پودے جو ہے وہ گرو کرنا شروع کر دیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کھاد استعمال کی جا رہی ہے اس سے
जो पौधों में एक पिलाहटपन आ जाता है या पौधे सूख जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये साइंटिफिकली जो है वो बड़ी लेबॉर्ट्री से टेस्ट होने के बाद जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि उनकी मेरा ख्याल है PHA की अपनी लैब्स भी हैं। अभी यार लैब्स नहीं है इनकी, लेकिन ये कि हॉर्टिकल्चर के जो इनके डायरेक्टर्स होते हैं वो क्योंकि उनकी डिग्री भी हॉर्टिकल्चर के अंदर होती है, तो इस लिहाज से क्योंकि PHA नबीहा उसका काम ही लाहौर शहर को खूबसूरत बनाना होता है, तो इस तरह की उनकी रिसर्च करते रहते हैं वो। सही। किसी न किसी इदारे की कोलैबोरेशन से वो पौधों को किस तरह जल्दी उसको बढ़ाना है, उनकी निगहदाश्त के हवाले से ये मुख्तलिफ इदारों से रवाबत में रहते हैं। सही है। अभी नबी हम बात तो वैसे जितना बड़ा वास्ट PHA है ना, जितना बड़ा ये महकमा है, इसकी अपनी लैब्स होनी चाहिए जहाँ पे पौधों की क्वालिटी, बीज की क्वालिटी, ये सारी जो है वो चेक एंड बैलेंस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इनके अपने साइंटिस्ट कर रहे हो। और आप यकीन करें PHA इतने बड़े बड़े काम कर सकता है कि आप ऐसे ऐसे पौधे यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आप डिप्रेशन, एंजाइटी के प्रोसेस को कम कर सकते हैं। ग्रीनरी वैसे भी खत्म करती है आपकी डिप्रेशन, खत्म कर दी है। जो ये गैर कानूनी सोसाइटीज़ बन गई हैं, उन्होंने ग्रीन बेल्ट्स को तोड़ के ख़त्म करके जो है वहाँ से दरख्त उखाड़ के बाकायदा तौर पे दरख्त काटे गए। ये पूरा प्रोसेस लाहौर में जो है वो स्टार्ट हुआ एक टाइम में, और फिर वो दरख्त काटने के बाद जो है वो यहाँ पर आलूदगी का जो फिर हाल हुआ वो अब हम सब भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। ये जिन लोगों ने भी किया वो कसूरवार है इस चीज़ के लिए। लाहौर हाई कोर्ट में भी एक ऐसे ही केस चल रहा है, हाँ, फिजाई आलूदगी के हवाले से। तो जो जस्टिस साहब उसको सुन रहे हैं केस को, उन्होंने बड़े सख्त अहकाम जारी किए हैं इलीगल जो इलीगल कटिंग है जो ट्रीज़ की, उसके हवाले से। जी जी बिल्कुल। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो बुलंद इमारतें हैं उनकी छतों पे आप पौधे लगाएं, वो भी अहकाम जारी किए गए हैं। बात तो नबी हम कर रहे हैं PHA की, लेकिन मैं दरख्तों की जानिब इसलिए आ रहा हूँ कि किसी भी मुल्क की तरक्की में जो दरख्त हैं बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, और 70% जो हिस्सा है उस पर दरख्त होना लाजिम है। तो हमारे मुल्क में तो आप देखें कि मतलब कुछ हिस्सा होगा इस पर दरख्त मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अगर कोशिश की जाए तो आप अपने माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए काम कर सकते हैं। फिर वो और चीजें आई, वो तो बिलियन ट्री सुनामी कागजों में आया ना, कहाँ पे गया है। मैं आपको नबिया की यहाँ पे बात बताता हूँ। देखिए नबिया, पौधा लगाना और उसके बाद उस पौधे की निगहदाश्त करना, और निगहदाश्त तब तक करना तब तक वो एक कदावर दरख्त ना बन जाए, इसमें फर्क है। लिख दिया जाता है, कह दिया जाता है 10 लाख दरख्त लग रहे हैं, 20 लाख लग रहे हैं, 50 लाख लग रहे हैं, ये देखें लगते कहाँ है, नजर ही नहीं आते। अब देखें नबी, यही कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद रंधावा ने रिसेंटली एक मीटिंग की थी PHA ऑफिस में, और वहाँ पे मुख्तलिफ जो इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि अब हम जितने भी अपना दरख्त है हम उसको जियो टैग करेंगे, ठीक हो गया। हाँ। उसको नंबर लगाएंगे हम, नंबर ठीक हो गया। मैं भी अभी यही कहने लगी, हम उसको नंबर लगाएंगे और हर इदारा उसका एक रिकॉर्ड रखेगा कि हमने इतने दरख्त इस वक्त लगाए, बिल्कुल, और अब उसके नंबर हैं, और जो दरख्त काटा जाएगा उसका भी रिकॉर्ड बाकायदा होगा। और बाकायदा नबी, ये तो एक एक्ट बन चुका है, पंजाब असम्बली से पास हुआ था, उसके मुताबिक कि आप दरख्तों की कटिंग नहीं कर सकते, आप दरख्तों को उसकी काट छांट भी नहीं कर सकते, चाहे वो प्राइवेट सोसाइटी में हो सलमान या के। जब सरकारी। पहले हम बड़े दरख्त लगाया करते थे, सायादार दरख्त लगा करते थे, फ्रूट्स लगाया करते थे, जामुन के कितने दरख्त थे नहर पर, कहाँ गए वो सारे दरख्त? वो बिल्कुल जो है वो इनकी लापरवाही की नज़र हो गए। कभी आप यकीन करें, आप जब नहर की साइड से गुजर रहे होते थे तो वहाँ पे जामुन गिरे हुए होते थे, आप जो है वो इस कदर खूबसूरत मंजर होता था, और वहाँ पर रेड फ्लावर्स और ये सब चीज़ें, ये मैंने अपनी आंखों से मतलब ये नेचर और नेचुरल चीज़ें जो है वो देखी हैं। बट क्या कि अब हमें वहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, बिल्कुल ऐसा है। आपने निगलेक्ट किया। ये वो वाली बात हो गई कि हमें अच्छी चीज़ें दे दी गई और हमने उन अच्छी चीज़ों का बेड़ा गर्क करके जो है वो सत्यानाश कर दिया पूरे पाकिस्तान का, कि जी हमारे पास अच्छी चीज़ आ गई है, हम इसको जो है वो बुलडोजर फेर है ना, माफिया वो तो नहीं चाहता कि आपके ना जो लाहौर में या आपके पाकिस्तान में ग्रीनरी रहे। अब आप ये देखें कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब थे परवेज़ इलाही, उन्होंने लाहौर का एक प्लान दिया था और उसमें उन्होंने ग्रीनरी को तकरीबन ख़त्म कर दिया था, ठीक है, उन्होंने ग्रीनरी को तकरीबन ख़त्म कर दिया था। सर ये जो अंडरपासेस और ये सब चीज़ें बनी ना, इन्होंने भी ग्रीनरी को बड़ा ग्रीन बेल्ट्स ये सब कुछ जो है वो खत्म हो गए। असल में जो लाहौर का मास्टर प्लान था वो असल में लाहौर का मास्टर प्लान नहीं था, वो माफिया का मास्टर प्लान था। असल में परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी ज़्यादती की है आपके वो मास्टर प्लान देकर, उसको पास करके, वो बहुत सख्त ज़्यादती। यहाँ तो अगर हम टिप्स पे गिने ना कि किस किसने ज़्यादती की है, तो हर किसी की कोई ना कोई ज़्यादती जो है वो गिनवाई जा सकती है बड़ी आसानी से, कि कौन ने अपनी सीट पर बैठ के कितना इंसाफ करके गया है, सबको पता है।
ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گریبان میں جب جھانک کے دیکھے گا تو صورت نظر آ جائے گی کہ گرین ایریا تقریباً انہوں نے ماسٹر پلان میں ختم کر دیا تھا. نہیں سوچا, کسی نے لاہور کا نہیں سوچا, پنجاب کا نہیں سوچا, براؤن ایریا جو ہے وہ انہوں نے زیادہ کر دیا. اصل میں تو ان کو تو وہ لاہور کا ماسٹر پلاننگ میں جائے وہاں پہ اس کا نام رکھ دینا چاہیے تھا کہ یہ ریل اسٹیٹ کا ماسٹر پلان ہے, جو ریل اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں افراد, جن کی سوسائٹیاں بڑی بڑی, یہ ان کا ماسٹر پلان ہے, ان کو دیا گیا. زیادتی نبیہ دیکھیں, اگر آپ آج ان درختوں کی کٹائی کریں گے, ختم کر دیں گے, تو ایک وقت ایسا ہے کہ جب آپ کے لاہور کا ٹمپریچر 70 سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا, جو کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. تو ابھی سے اگر اقدامات کر ابھی دیے جو جائیں گے, ٹیمپریچر ہے وہ ہم سے برداشت ہوتا ہے. اتنی گرمی میں جب ہم باہر نکلتے ہیں سانس رکتا ہے کہ آپ اتنی گرمی برداشت نہیں کر سکتے, اور جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کوئی آتا ہے تو آپ کو ایک اچھا سا پرسکون سا احساس ہوتا ہے. یہی ہمارے پاس اگر گرینری ہو لاہور میں, ہر جگہ ہمارے پاس جو ہے وہ اچھے قسم کے جو ہے وہ پودے لگے ہوں, تو ہمیں سکون کا احساس ہو, ٹھنڈک کا احساس ہو. جتنے آپ فروٹس, جتنے آپ جو ہے وہ پھول لگائیں گے اور جتنا آپ اس پر جو ہے وہ کام کریں گے, اس طرح کے پودوں پر کام کریں گے, اتنا زیادہ آپ کو جو ہے وہ ٹھنڈک کا اور اچھائی کا احساس ہوگا, اور ایک خوشبو کا, ڈفرینٹ خوشبو کا احساس ہوگا. پہلے پتہ کیا ہوتا تھا کہ ہم اگر کسی لاہور کی روڈ سے گزرتے تھے نا, تو وہاں سے اسپیشلی فلاورز کی ایک ڈفرینٹ قسم کی خوشبو آتی تھی, کہ جو ہے وہ کبھی کہیں چمیلی بہت لگا ہوتا تھا, کہیں اور جو ہے وہ فلاورز بڑے بڑے نام ہیں, لیلیز بہت لگائے گئے, اور آپ یقین کریں ہمارے پاکستان میں لیلیز بالکل ختم ہو گئے. میں تو دیکھیں چلیں, ہم تو اگر بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ جو مافیا ہے, جو سوسائٹی مافیا, ریل اسٹیٹ کا مافیا ہے, وہ جب سوسائٹیز کو بنا رہا ہوتا ہے اپنی, تو درختوں کی غیر قانونی کٹنگ کر دیتا ہے. آپ ایک تو دیکھیں جو چھانگا مانگا کا جنگل ہے نبیہ, تباہ کر دیا, وہ آپ کی گورنمنٹ کے انڈر ہے, محکمہ جنگلات کے انڈر ہے. وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ ایک تو غیر قانونی درختوں کی کٹائی کی جاتی ہے, کروائی جاتی ہے, متعلقہ جو وہاں کے افسران ہیں ان کی ملی بھگت سے, مبینہ جی, اس پہ باقاعدہ آپ نے پروگرام بھی کیا تھا. اور نبیہ اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں پھر آگ بھی لگوا دی جاتی ہے جنگل کے اندر ثبوتوں کو مٹانے کے لیے. تو آپ یہ دیکھیں نبیہ کہ وہ آگ تو آپ ثبوت مٹا رہے ہیں, لیکن جو وہاں پہ بیچارے جانور ہیں, جن پرندوں نے گھونسلے بنائے ہوئے ہیں درختوں کے اوپر, جب وہ جھلس جاتے ہیں, ان کے بچے جل جاتے ہیں, تو آپ تو دیکھیں نا ایک زندگی کو ختم کر رہے ہیں. جاندار آپ اپنے چند پیسوں کی خاطر آپ وہاں پہ کرپشن کروا رہے ہیں. انشاءاللہ نبیہ اس پہ بھی پروگرام کریں گے چھانگا مانگا جنگل کے اوپر, اور جلد ہم کریں گے وہاں پہ کرپشن کا بازار کس طرح گرم ہے. کیونکہ پہلے بھی ہمارے کوہ نور نیوز پہ پروگرام ہو چکا ہے, لیکن ہم اس پہ باقاعدہ طور پر ایک اور پروگرام کریں گے زبردست قسم کا, جس پر ہم جو ہے وہ چھانگا مانگا کی طرف جو ہے وہ اعلیٰ حکام کی نظر ضرور دلوائیں گے کہ وہاں جو انتظامیہ ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ درختوں کی کٹائی کا عمل جو انہوں نے شروع کیا ہوا, اور اس کے بعد وہاں آگ لگا دی جاتی ہے کہ ثبوت ہی مٹا دیے جائیں. یہ تو جو درختوں کی لکڑی ہے نا, یہ بہت مہنگی بکتی ہے, اس کا فرنیچر بنتا ہے, اس کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں, اور یہ مہنگے داموں جو وہ باہر بھیجی جاتی ہے, ڈالروں میں پیسے کما کے یہاں پہ اپنی جیبیں بھری جاتی ہیں, ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. یہ حرکتیں کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ملک میں پولوشن بڑھی ہے. ہمارے ملک کی فضا ایسے ہی آلودہ نہیں ہوئی. یہ ملک جو ہے وہ زرعی ملک ہے, زرعی زمین ہے, میٹھی زمین ہے, جس زمین کا پانی بھی میٹھا ہو, جس پر جو ہے وہ دشمنوں کی نظر اس وجہ سے ہو کہ یہ زمین سونا اگلتی ہے, اور وہاں پر آپ جو ہے وہ زمین کے خود ہی دشمن بن گئے ہوں اور خود ہی اس کو تباہ بربادی کے دہانے پر لے آئے. آپ کتنی دیر کھا لیں گے یہ پیسہ, کتنا کچھ چل جائے گا آپ کا پیسہ, کتنی نسلیں کھا لیں گی آپ کے یہ پیسہ. آپ سوچیں کہ کیا یہ حلال کام ہے؟ کیا آپ جن پرندوں کے گھونسلے تباہ کر رہے ہیں, جن کا گھر برباد کر رہے ہیں, کیا وہ آپ کو دعا دیں گے؟ وہ جاندار ہیں, وہ بول نہیں سکتے, بے یار و مددگار نہیں ہے, اللہ ان کا وارث ہے, اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے, ان کے لیے بھی سب کچھ چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے. یہ جو درخت ہیں, پودے ہیں, یہ بھی جاندار ہیں, یہ بھی جو ہے وہ ان کا سانس لینے کا عمل اور پروسیس جو ہے وہ ہوتا ہے. تو آپ کیسے جو ہے وہ اس چیز کو نیگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا. یہ تو اگر آپ کسی درخت کو جڑوں سے اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو تکلیف دیتے ہیں, تو یہ آپ پر یہ بھی بد دعا ہے. دیکھیں اگر درخت جو ہے یہ جاندار ہے تو گروتھ کرتا ہے نا, گروتھ کرتا ہے, یس, اس کی جڑیں ہوتی ہیں. اچھا, ہر موسم کو اپنے اوپر جھیلتا ہے. جی بالکل. اچھا موسم ہوتا ہے تو جیسے ہماری اسکن گلو کرتی ہے یا ڈل ہو جاتی ہے, ایسے ہی پودے بھی ہوتے ہیں, پتے بھی ہوتے ہیں نا, کبھی جو ہے وہ خزاں میں آپ دیکھیں پتے جھڑ جاتے ہیں, بہار میں وہ دوبارہ اس پہ نئے پتے آتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جو اس درخت کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آتی؟ کہاوتیں بنی ہوئی ہیں بڑی بڑی کہ بہت پرانے پرانے درختوں کو جو ہے وہ کاٹنا نہیں چاہیے. اگر آپ کسی گھر سے بہت پرانا درخت کاٹ دیتے ہیں نا, تو یقین کریں وہ گھر بھی نہیں بستا. یہ آپ میری بات لکھ لیں, یہ ہم اتھینٹکلی پروفڈ ہے
یہ بہت ساری جگہوں پر ہم نے جو ہے وہ دیکھی یہ چیزیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی سائنٹیفکلی جو ہے وہ پرووڈ ہو گیا ہے, یہ نیچرلی پرووڈ ہے جی, کیونکہ جو صدیوں سے درخت ہوتے ہیں وہ آپ کو سایہ دے رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے, اس پہ مختلف قسم کا بسیرا ہوتا ہے اور مختلف قسم کے جو ہے وہ اس پہ چرندوں پرندوں کے گھر ہوتے ہیں. کے اندر درخت کو فوراً کاٹ دیا جاتا ہے. آپ کسی کا گھر اجاڑیں گے آپ اپنا گھر بھی سلامت نہیں رہے گا. دنیا میں دیکھیں, دنیا بھر کے اندر, تو وہاں پہ آپ ہمارے ہمسایہ ملک کی طرف چلے جائیں انڈیا میں, آپ وہاں کا دیکھ لیں, وہاں پہ جو گرین ایریا نا, مجال ہے کسی کی وہ اس میں کوئی اسے کٹنگ کر کے دکھایا مجھے. سر آپ یقین کریں وہاں پہ سلمان, میرے گھر میں بیک سائڈ پہ گیلری میں ایک بہت بڑا درخت بہت پرانا لگا ہوا تھا. اس سے ہمیں پرابلم یہ ہوتی تھی کہ پتے جو ہے وہ گرتے تھے سوکھے ہوئے, اور وہ نالی جو ہے وہ بند کر دیتی تھی, بارش وغیرہ ہوتی تھی تو پانی اکٹھا ہو جاتا تھا. اچھا, لیکن ہم نے پھر بھی اس کو کبھی کاٹنے کا نہیں سوچا. سوسائٹی والے ایک دن آئے ہیں, ان کو کسی نے ادھر ادھر سے جو ہے وہ شکایت کی, اور کیا ہوا, انہوں نے وہ درخت جڑ سے ہی اکھاڑ کے وہاں سے پھینک دیا. بہت پرانا, میں نے آپ کو بتایا ہے. میں جب گھر واپس آئی ہوں اور میں نے دیکھا ہے تو وہ درخت ہی وہاں پر نہیں. میں نے بڑے اس کا جو ہے وہ شور شرابہ کیا, تو انہوں نے کہا جی میڈم آپ کو کیا پرابلم ہے, ہماری سوسائٹی ہے, ہم جو مرضی کریں, ہم یہاں سے درخت اکھاڑیں یا نہ کریں. تو آپ یقین کریں کہ میں نے اس پہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایکشن لیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے, اور وہ کر چکے تھے. اب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے انہوں نے پودے رکھے ہوئے سوسائٹی والوں نے, وہ بڑے درخت ہونے ہی نہیں دیتے, ان کو کاٹ دیتے ہیں. کوئی سایہ دار درخت جو ہے وہ سوسائٹیز میں موجود نہیں ہے. باقاعدہ طور پر ان کی ڈیزائننگ, ڈینٹنگ, پینٹنگ کر کے ان کو پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ ڈسکو بنا کے درختوں کو جو ہے وہ لگایا ہوا انہوں نے. درخت کا کام ہے پولوشن کو کنٹرول کرنا. جتنا اونچا درخت ہوگا, سایہ دار درخت ہوگا, اتنا ہی وہ دھوپ کی جو بیڈ ریزز ہیں ان کو کنٹرول کرے گا, کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنٹرول کرے گا. یہ چھوٹے چھوٹے مصنوعی پودے جو آپ نے لگا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں, اس سے تھوڑی پولوشن کم ہونی ہے. یہ آپ کی خوبصورتی میں تو اضافہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کی پولوشن کو نہیں روک سکتے. تو یہ چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی. آپ کی اوزون کی ایک طے ہے, ایک لیئر ہے جو کہ آپ کو سورج کی خطرناک شعاعوں سے بچاتی ہے, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور فضائی آلودگی اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے. اگر ہم نے اس فضائی آلودگی کو روکنے کے لیے اقدامات نہ کیے, ہم نے درخت نہ لگائے. اچھا نبیہ, وہی بات کہ درخت پودا لگا کے درخت بننے تک اس کی نگہداشت کرنی ہے. صرف پودا نہیں لگا دینا, درخت بننے تک اس کی نگہداشت آپ کریں, صحیح بات ہے, تب جا کے آپ اپنا فرض پورا کریں گے. یہ کاغذی کاروائیاں چھوڑ دیں, پی ایچ اے کو بھی چاہیے کہ درخت لگائے اور اس کی نگہداشت بھی کریں. بلکہ شہریوں کو فری آف کاسٹ یہ پودے فراہم کیے جائیں, شہری بھی اس میں بڑھ چڑھ کے اس مہم میں حصہ لیں. یہ پی ایچ اے کو پتا ہوگا, خیر مجھے نہیں اس چیز کا اندازہ, لیکن اگر جو ہے وہ عام آڈینس اس میں حصہ لے سکتی ہے تو ہر بچہ, ہر بڑا, ہر بوڑھا اپنے نام کا ایک درخت جو ہے وہ ضرور لگائے, پودا لگائے, اور پھر اس کو پانی بھی دے اور اس کی دیکھ بھال بھی کرے. جاتے آتے جو ہے جیسے ایک بچے کی دیکھ بھال ہوتی ہے, اس طرح ایک درخت کی دیکھ بھال ہوتی ہے. تو اگر آپ ایسا کریں گے تو کچھ عرصے بعد آپ کی زندگی کی جو ایک خوبصورت آپ کا جو ایک امپلیمنٹ ہوگا نا آپ کی لائف کا, وہ یہ ہوگا کہ یہ درخت میں نے لگایا تھا اور یہ درخت آج جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے. آپ اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوگے, آپ کا انرجی لیول بوسٹ کرے گا, آپ کا انزائٹی ڈپریشن لیول کم ہو جائے گا. دیکھیں کہ جو درخت ہوتے ہیں وہ پھل بھی کام کرنے چاہیے ہمیں, ہم کام نہیں کرتے. آپ پھلدار درخت لگا لیں, اس میں بہت سارے ہیں, جامن کا ہے, انار کا اس میں درخت ہے, امرود کا ہے. مطلب یہ اتنے بڑے نہیں ہوتے لیکن چھوٹی سائز میں یہ ان کے یہ پودا گرو کرتا ہے. پورا درخت بھی نہیں بنتا, آپ آم لگانے چاہیے ہمیں, بنتا, لیکن پھر بھی آپ کو یہ پھل فراہم کر دیتا ہے. اگر آپ آج پودا لگاتے ہیں تو 1.5-2 سال بعد یہ آپ کو پھل دینا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ پھلدار درخت لگا لیں, آپ پھولدار درخت لگا لیں. آپ اگر آپ نے جگہ زیادہ ہے تو آپ سایہ دار درخت لگائیں. صحیح بات, وہ ضروری ہے کہ چلیں ایک تو خوبصورتی بھی ہوگی. اچھا, پہلے لوگ نا اپنے گھروں کو, صحنوں کو پودوں سے بڑا سجاتے تھے. جی بالکل ایسا, گملے رکھے ہوتے تھے, گملے رکھے ہوتے تھے. آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے گھر میں بھی چلے جاتے تھے نا, وہاں پہ بھی آپ کو پودے نظر آتے تھے. یہ کانسیپٹ ہی لوگوں نے ختم کر دیا. آپ صرف ایک آپ کا جو ہے وہ مصنوعی پودے ڈرائنگ روم میں بھی رکھے ہیں, مصنوعی پودے آپ کے جو ہے وہ انٹرسٹ پہ بھی رکھے ہیں. مصنوعی پودوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی آ گئی. وہ جو ایک آکسیجن آپ کو ملنی تھی وہ ختم ہو گئی اور آپ نے مصنوعی چیزوں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ زندگی کا آغاز کر دیا. تو جناب یہ آگے مصنوعی دور ہی آ رہا ہے, لیکن اس میں نیچرل چیزوں کو نہیں بولنا چاہیے. تو پی ایچ اے نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ 10 لاکھ پودے جو لگائے جائیں گے, ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ نمبرنگ ان کی جائے گی اور پتہ چلے گا کہ 10 لاکھ پودے لگے ہیں اربن فارسٹ کے حوالے سے. بہت شکریہ سلمان آپ کا.
नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करूंगी एक और अहम मौजू के साथ। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है, वजूहात क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना और ऑक्सीजन का कम होना, ये दोनों प्रोसेस जो है वो किस तरह से जो है वो शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो इंडेक्स क्या है और मामलात क्या जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद।